جب محمود غزنوی کی حکومت تھی تو ایک آدمی محمود غزنوی کے پاس اپنا کیس لے کر آیا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت میرا کیس بڑا نرالا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا، وہ کس طرح؟ کہنے لگا، یہ میرے پاس ایک تھیلی ہے، یہ تھیلی پوری ہیروں سے بھری ہوئی تھی۔ میں جب سفر پر جا رہا تھا تو فلاں علاقے کے جو قاضی صاحب ہیں، میں جاتے ہوئے یہ تھیلی ان کے پاس بطور امانت چھوڑ گیا تھا کہ رستہ لمبا ہے، کہیں کوئی مجھ سے یہ تھیلی چھین نہ لے۔ کچھ دنوں کے بعد جب میں واپس آیا ہوں تو قاضی صاحب نے مجھے جو تھیلی واپس کی اس میں ہیروں کی بجائے کھوٹے سکے نکلے، اور جب میں نے قاضی صاحب سے کہا تو قاضی صاحب تو میرے گربان تک آ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم نے جو تھیلی میرے پاس رکھوائی تھی وہ میں نے تمہیں واپس کر دی۔ اب اس میں کیا تھا اور کیا ہے، اس سے میرا کیا لینا دینا؟ اس نے کہا کہ قاضی مجھے کہنے لگا کہ اگر تھیلی کہیں سے پھٹی ہے یا کھلی ہے تو مجھے بتاؤ، اور جس طرح ٹانکے لگا کر تو نے سی تھی اسی طرح لگے ہوئے ہیں کہ نہیں۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو لگ یہ ہی رہا تھا کہ نہ پھٹی ہے نہ کھلی ہے، لیکن اب میں لٹ گیا ہوں، میری عمر کی ساری کمائی ضائع ہو گئی، کھوٹے سکے کہاں اور ہیرے کہاں؟ تو مہربانی کریں اور کچھ تو کریں، ورنہ میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ آپ کی بارگاہ میں اللہ رسول کے نام پر حلف دیتا ہوں کہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی کہنے لگے، تم جاؤ اور یہ تھیلی چھوڑ جاؤ، اور جب میں تمہیں بلاؤں تو پھر دوبارہ آنا۔ وہ شخص چلا گیا۔ سلطان محمود غزنوی اٹھے، دربار برخاست کیا، لوگوں سے کہنے لگے، اچھا بھائی، میں بہت تھک گیا ہوں، میں 3 دن کے لیے سیر کرنے جا رہا ہوں، 3 دن کے بعد لوٹوں گا۔ بادشاہ کی بات سن کر لوگ وہاں سے چلے گئے۔ بادشاہ جب اکیلے رہ گئے دربار میں تو اپنے غلام محبوب سے چاقو منگوایا۔ وہ جس تخت پر بیٹھے تھے وہاں گدا بچھا ہوا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے چاقو کے ساتھ اس کو پھاڑ ڈالا اور چاقو جیب میں رکھا اور باہر نکل گئے۔ کہنے لگے، میرے بعد کوئی میرے دربار میں داخل نہ ہو سوائے صفائی کرنے والے کے۔ سلطان محمود غزنوی چلے گئے۔ اب وہ صفائی کرنے والا جب آیا تو اس نے آ کر دیکھا کہ گدھا تو پھٹا ہوا ہے۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا، پہرے دار بھی آ گئے، فلاں صاحب بھی آ گئے، فلاں صاحب بھی آ گئے۔ کسی نے کہا، او خدا کے بندو، بادشاہ کا گدھا پھٹ گیا ہے، وہ تو مار ڈالے گا۔ اس نے کہا تھا کہ سوائے صفائی اور نگرانی والے کے دوسرا کوئی نہیں آنا چاہیے، اور یہاں آیا بھی کوئی نہیں۔ پہلے دن ہی معاملہ خراب ہو گیا، وہ تو لٹکا دے گا سب کو، کیا کریں؟ شور ہو گیا، سارے دربار کے ملازمین اکٹھے ہو گئے۔ اتنے میں ایک بندہ کہنے لگا، فکر نہ کرو، میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں جو اس گدے کو اچھی طرح سے سی دے گا، وہ یہ کام بخوبی کر سکتا ہے، اور وہ اس پھٹے ہوئے ٹکڑے کو اس طرح صحیح کر دے گا کہ جس نے پھاڑا ہوگا اسے بھی پتہ نہیں چلے گا کہاں سے پھٹا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ ایسا بہترین رفو کرے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو سب نے کہا، یار ہم سارے 1 مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں، تو بندہ بلا۔ تو وہ شخص اس شخص کو بلا لایا، اس کا نام احمد رفو گر تھا۔ وہ آیا، اس کو گدا دکھایا، اس کو کہا، یار اس طرح سینا کہ پتہ نہ چلے۔ اس نے کہا، فکر ہی نہ کرو، یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں بڑا کاریگر ہوں، احمد رفو گر نام ہے میرا۔ وہ کہنے لگا، اس طرح سلائی کروں گا کہ پھاڑنے والے کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ ان لوگوں نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے، جلدی کر، اس کو سینا شروع کر۔ اور کچھ دیر میں اس نے گدے کی اچھی طرح سلائی کر کے اسے بچھا دیا، اور کہنے لگا کہ چیک کر لو، اور کوئی یہ ثابت کر دے کہ یہ گدا پھٹا ہوا تھا تو میں مان جاؤں۔ یہ بات کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ جب بادشاہ کو گئے ہوئے 3 دن ہو گئے، اور تیسرے دن جب بادشاہ سلامت آئے، آ کر پہلی نظر گدے پر ڈالی، دیکھا کہ گدا سی دیا گیا ہے، تو اس نے تمام ملازمین کو بلوایا اور کہا کہ اس گدے کی سلائی کس نے کی ہے؟ تو ملازمین نے کہا، بادشاہ سلامت کون سی سلائی، کون سا گدا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ گدا پھٹا ہوا تھا۔ ملازموں نے کہا، نہیں، یہ کب پھٹا ہوا تھا؟ فرمایا، میں خود پھاڑ کر گیا تھا۔ تو بتاؤ کس نے سلائی کی؟ اس کی ملازموں نے کہا، جناب آپ پھاڑ کر گئے تھے، تو بتایا کیوں نہیں؟ بادشاہ فرمانے لگے، اس لیے تو بتایا نہیں تھا کہ تم خود تحقیق کر لو، بتاؤ کس نے سلائی کی؟ تو انہوں نے پھر مجبور ہو کر بلایا احمد رفو کارگر کو۔ وہ آ گیا، اس کو جب بلا کر بادشاہ کے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا، بھائی تو نے سیا ہے؟ کہنے لگا،
حضور آپ کے سارے ملازم اکٹھے ہو کر آئے تھے، میری غلطی نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا نہیں یار، تو بڑا کاریگر ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو پھاڑا تھا، پر مجھے بھی نہیں پتہ چل رہا کہ کہاں سے پھاڑا تھا۔ پھر بادشاہ یعنی سلطان محمود غزنوی نے وہ ہیرے والی تھیلی اس کے سامنے رکھی اور پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ، یہ تھیلی جو ہے کیا اس کی سلائی بھی تم نے کی تھی؟ اس نے تھیلی کو غور سے دیکھا اور کہا جی، آپ کے خادم کا ہی کارنامہ ہے، وہ فلاں علاقے کے قاضی صاحب آئے تھے، اس میں سے ہیرے نکال کر کھوٹے سکے بھرے تھے تو مجھے بھی تھوڑا سا حصہ ملا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے زبردست عقل مندی سے سارے گواہ بھی اکٹھے کر لیے، ثبوت بھی اکٹھے کر لیے، اور پھر ایک دن قاضی کو بلایا۔ پہلے سارے ثبوت اکٹھے کر کے قاضی صاحب کو بلایا، تنہائی میں لے جا گئے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا قاضی صاحب آپ سے غلطی ہو گئی ہے، غریب آدمی تھا، وہ لٹ گیا، اس نے تو بڑی مشکل سے کچھ ہیرے جمع کیے تھے اور اس کی کل کائنات تھی، تو آپ اس کا مال اسے دے دیں۔ قاضی صاحب کہنے لگے آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ میری داڑھی دیکھیں، آپ میرا اعزاز دیکھیں، دنیا جانتی ہے مجھے۔ بادشاہ نے کہا قاضی صاحب انسان سے بھول ہو جاتی ہے، میں تنہائی میں پوچھ رہا ہوں، میں اس وقت پوچھ رہا ہوں جب دوسرا کوئی موجود نہیں، آج توبہ کر لیں، میں کچھ نہیں کہوں گا، میری زبان پر اعتبار کرو، تمہیں پتہ ہے میں جو کہتا ہوں اس پر عمل بھی کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ باز آ جاؤ، پر قاضی نے کہا نہیں میری کوئی غلطی نہیں۔ جب وہ کسی طرح سے بھی ماننے کو تیار نہ ہوا تو سلطان محمود غزنوی نے پھر بھرے دربار میں احمد رفوگر کو بلوایا۔ جب احمد رفوگر آیا تو بڑے قاضی کی ٹانگیں کانپنے لگیں، جملے ٹوٹنے لگے، لفظ زمین پر گرنے لگے، بات صحیح نہیں ہو رہی تھی، زبان لڑکھڑانے لگی۔ سلطان محمود غزنوی کہنے لگے قاضی میں نے تمہیں کہا تھا وہاں مان جاؤ، اب بڑے دربار میں بولنا پڑے گا۔ تو قاضی صاحب کی گردن خود بخود جھک گئی، تو دنیا سمجھ گئی کہ یہی قصوروار ہے۔ پھر بادشاہ جلال میں آ گیا، اس نے کہا نکل جاؤ اسی وقت میرے دربار سے۔ محمود غزنوی بولے نکل جاؤ، اتنی تمہیں عزت دی، اتنی بڑی تنخواہ دی، قاضی بنایا، اور یہ چھوٹی سی رقم کے لیے تم بددیانت ہو گئے، چلو جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ قاضی نادم ہو کر سر کو جھکائے دربار سے نکلا تو لوگ لعنت ملامت کرنے لگے۔ کل جو دکانیں چھوڑ کے سلوٹ کرنے آتے تھے وہ کہنے لگے اس کی عمر دیکھو، اس کے کام دیکھو، دیکھو اس نے کیا کر دکھایا۔ اور پھر جب وہ گھر گیا تو بچے کہنے لگے ابا جی ہم تو سکول مدرسہ جانے کے قابل بھی نہیں رہے، امید تھی کہ بیوی ساتھ دے گی۔ وہ کہنے لگی میں اپنے میکے کیسے جاؤں گی، گلی کی عورتیں طرح طرح کی باتیں بناتی ہیں۔ یہ سارے معاملات دیکھ کر قاضی بہت نادم ہوا، شرمندہ ہوا، لیکن دنیا والوں کی نظر میں اب اس مقام پر وہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔ ویسے بھی کامیابیوں کے بڑے سربراہ ہوتے ہیں، اگر انسان کامیاب ہو جائے تو سارے کہتے ہیں میری سپورٹ سے ہوا ہے۔ ناکامیاں ہمیشہ یتیم ہوتی ہیں، ناکامیوں کا کوئی سربراہ نہیں ہوتا۔ جب تک قاضی تھا تو بڑے بڑے لوگ آگے پیچھے گھومتے تھے، لیکن آج ایک غلطی، ایک بددیانتی کی وجہ سے کوئی ساتھ نہیں، نہ صرف رسوا ہوا دنیا کی نظروں میں بلکہ اپنوں کی نظروں میں بھی کوئی وقت نہیں۔ قاضی خاموشی سے اندر چلا گیا، اپنی رسوائی سمیٹ کے بستر پر لیٹا، نہ روٹی کی بھوک لگی، نہ پانی کی پیاس لگی، نہ نیند آئی، ساری رات تڑپتا رہا۔ سویرے گھر والوں نے دروازہ کھولا اور اسے اٹھایا تو روح پرواز کر چکی تھی، اس کی روح دنیا چھوڑ گئی تھی۔ اسے موقع بھی ملا، سلطان محمود غزنوی نے اپنی غلطی تسلیم کرنے کا موقع فراہم کیا، لیکن شاید وہ اس وقت شیطان کے گھیرے میں تھا اور اپنی ضد پر قائم رہا، اور جب شیطان اپنا کام کر کے رخصت ہو گیا اور اسے ہوش آ گیا تو وقت نکل چکا تھا۔ یاد رکھو کبھی بددیانتی نہ کرنا، یہ تو سلطان محمود غزنوی کی عدالت تھی، قیامت میں رب کریم کی عدالت لگے گی۔ اور فرمایا یہاں تو کوئی گواہی دینے والا احمد رفوگر تھا، قیامت میں تو تمہارے اپنے ہاتھ پیر گواہیاں دیں گے، اپنا سارا وجود گواہی دے گا۔ اور یہاں تو دنیا دار لوگ لعنت برساتے تھے، وہاں فرشتے ہوں گے، اور قاضی کو تو شرمندگی کے مارے موت آ گئی تھی، قیامت میں تو دوبارہ موت بھی نہیں آئے گی، وہاں تو رہنا ہوگا اور سہنا ہوگا۔